لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال علیہ الصلاة والتسلیم سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، حضرات محترم، آج آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قربانی کی فضیلت اور جانور کے عیب عیوب مانع قربانی اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہیے قل ان الصلاۃ بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیاي میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. تو معلوم ہوا ایک انسان کی ہر چیز، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. قل ان الصلاۃ بے شک میری نماز، ونسکی، نسکن ایک ایسا لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے جس کے اندر پوری کی پوری عبادت، اس میں حج کے مناسک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری کی ساری عبادات اس میں آ جاتی ہیں. ایک ایسا لفظ ہے، ساری کی ساری عبادت، یا لفظ قربانی لے لیجئے تو سب کچھ ہمارا اس کے لیے ہے، للہ رب العالمین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین. تو قربانی جو ہے یہ شعائر اسلام ہے، یہ ایک عظیم عبادت ہے. زمانہ جہالت کے اندر بھی غیر مسلم اقوام میں قربانیوں کا رواج تھا، لیکن وہ بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے. دین اسلام کے اندر اس کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بھی ہے. جس طرح میں نے ابھی حدیث آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پڑھی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال
زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال علیہ الصلاۃ والتسلیم سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے مورث جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما لنا قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بكل شارۃ حسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ کہا اس کا حکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، مجھے بھی اور میری امت کو بھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، بکل شارۃ حسنہ۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا، قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جانوروں کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، جس طرح گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ ان کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جس طرح بھیڑ، دمبا، اونٹ، ان کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال بكل شارۃ من الصوف حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو ایک جانور کے جسم کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینسا ان کے جسم کے اوپر، اور اسی طرح بیڑ، دمبا وغیرہ، اونٹ، ان کے جسم کے اوپر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، خربوں بال ہوتے ہیں، تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ ہے قربانی کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ تو جہاں تک قربانی کا اور اس کے نصاب کا تعلق ہے اور جانور کی عمر کا تعلق ہے، وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا، لیکن آج جانور کے عیوب مانع قربانی، یعنی کہ جانور کے اندر کون کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ایسے جانور کی قربانی سے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور کان کٹا ہوا ہو۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بعذاب القرن والاذن، اللہ کے نبی نے ایسے جانور کی قربانی سے ہمیں منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور کان کٹا ہوا ہو۔ اب یہ وضاحت طلب بات ہے، اس کی وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ سینگ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر سینگ جانور کا جڑ سے اکھڑ گیا ہے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سینگ جڑ سے اکھڑا ہے اور اس کا اثر جانور کی دماغ تک پہنچا ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سینگ اوپر سے خول اٹھ گیا ہے، سینگ کے اوپر ایک جلد سی ہوتی ہے اس کو خول کہتے ہیں،
اگر وہ خور اوپر سے اٹھا ہوا ہے باقی سینگ وہاں ہی ہے، یا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے جڑ سے نہیں اکھڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح ہے۔ ہاں اگر جڑ سے اکھڑا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اگر سینگ پیدائشی نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی صحیح ہے۔ اسی طرح کان، اگر پیدائشی کان نہیں ہے تو یہ جانور عیبدار مانا جائے گا، اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ جس کا کان نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کان ہے تو فقہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر کان بیچ میں سے کٹا ہے یوں، لیکن کان وہاں پر ہی موجود ہے، کٹ کے نیچے نہیں گرا، یا اس طرح کٹا ہوا ہے یا یوں کٹا ہوا ہے لیکن کان سارے کا سارا موجود ہے، گرا ہوا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح ہے۔ ہاں اگر بالکل کان ہی نہیں ہے ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح تہائی یا تہائی سے زیادہ دم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ تہائی آنکھ کی روشنی یا تہائی سے زیادہ نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ زبان اس طرح کٹی ہوئی ہے کہ گھاس نہیں کھا سکتا جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ یا ایسا جانور دو تھنوں والا جانور، یعنی کہ چھوٹا جانور، بھیڑ دمبی، اس کے دو تھن ہوتے ہیں، اس کا ایک تھن خراب ہے یا کٹا ہوا ہے یا خشک ہے، تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اس بھیڑ اور دمبے کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یا تھن کٹا ہوا ہے، اس بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا، تو اس بھیڑ اور دمبے کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح گائے اور بھینس، اونٹنی جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 تھن خراب ہیں تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یا تھن کٹے ہوئے ہیں کہ اس کا بچے کو دودھ نہیں دے سکتی، بچہ دودھ نہیں پی سکتا، تو ایسی گائے بھینس اونٹنی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ 2 تھن خشک ہیں گائے کے یا بھینس کے یا اونٹنی کے، ان میں سے دودھ نہیں نکلتا، تو ایسی گائے بھینس یا اونٹنی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ رہا مسئلہ دانتوں کا، دانت بالکل نہیں ہے جانور کی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر اکثر دانت موجود ہیں، اکثریت موجود ہے اور تھوڑے سے دانت گرے ہوئے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح ہے۔ ہاں اگر دانت اس کے بالکل گر گئے ہیں تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایسا جانور، ایسا مریل جانور، ایسا کمزور دبلا جانور جو قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا، ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ جس جانور کے خارش ہے، اگر اس کا اثر جلد کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر اس خارش کا اثر اس کے گوشت پر ہے تو اس جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ نجاست خور جانور جو نجاست کھاتے ہیں، اس جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس کا علاج یہ ہے کہ اگر بڑے جانور میں سے اگر اونٹ ہے تو اونٹ کو 40 دن، اونٹ یا اونٹنی 40 دن بند رکھا جائے تاکہ وہ نجاست کھانے سے رک جائے، اور بند کر کے اس کو چارہ وغیرہ کھلایا جائے تو پھر اس کی قربانی صحیح ہے۔ بالکل اسی طرح گائے، بڑا جانور، بھیڑ، بھینس، بھینسا، کٹڑا وغیرہ، ان کو 20 دن بند رکھا جائے تاکہ گندگی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے، بند کر کے اس کو چارہ وغیرہ دیا جائے، چارہ کھلایا جائے، تو اس جانور کی قربانی پھر صحیح ہے۔ چھوٹا جانور بھیڑ، بکری، بکرا، دمبی، دمبا، اس جانور کو اگر یہ نجاست کھانے کے عادی ہوں، نجاست خور ہوں، تو ان کو 10 دن بند رکھا جائے اور تاکہ اس گندگی کا اثر زائل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس جانور کی قربانی صحیح ہے۔
یہ وہ عیب ہیں جن کے ہونے سے قربانی صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص نے، وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس نے ایک جانور خریدا قربانی کے لیے۔ جس وقت خریدا وہ صحیح سالم تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ بعد میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہو گیا تو صاحب نصاب شخص کے لیے دوسرا جانور خرید کر اس جانور کی قربانی کرنا اس پر لازم ہے، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ یہ جو عیب دار جانور ہے اس کی قربانی اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کو جانور بدلنا ہے اور بے عیب کے جانور خرید کر اس کی قربانی کرنی ہے۔ ہاں اگر ایسا شخص جس نے جانور قربانی کے لیے خریدا اور خریدتے وقت صحیح تھا، بعد میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو مانع قربانی ہے اور یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے یہی جانور صحیح ہے۔ یہاں پر غریب کی رعایت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص نے جانور خریدا اور وہ شخص صاحب نصاب ہے، جانور خریدنے کے بعد اس کا جانور گم ہو گیا، مر گیا یا چوری ہو گیا، تو اس شخص پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ یہ دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے، اس لیے کہ یہ صاحب نصاب ہے۔ اگر پہلا جانور بھی قربانی کے دنوں میں اس کو مل جائے تو ٹھیک ہے، پہلا بھی قربان کر لے، لیکن دو جانوروں کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں کرے تو بہتر ہے، واجب اس پر ایک ہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ اگر ایسے شخص کے ساتھ ہوا جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے نفلی قربانی کے لیے جانور خریدا تاکہ وہ جانور کو قربان کرے، پھر اس شخص کا جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا یا مر گیا، تو جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی اب ساقط ہو گئی، کیونکہ اس کا جانور گم ہو گیا، مر گیا یا چوری ہو گیا، تو قربانی اب اس پر واجب نہیں ہے، ساقط ہو گئی۔ دوسرا جانور اس کے لیے خریدنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا شخص دوسرا جانور خرید لے تو پھر اس جانور کی قربانی بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے کہ اس کی قربانی اس کو کرنی ہے۔ اب پہلا بھی مل گیا، یعنی کہ اس نے دوسرا خریدا اور پہلا جانور جو چوری ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، وہ بھی مل گیا، قربانی کے ایام باقی ہیں، تو اس شخص پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اس پر ایک چیز واجب نہیں تھی، لازم نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، اس نے خود اپنے آپ پر اس کو لازم کر دیا۔ اور یاد رکھیں غریب شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، وہ جب کوئی جانور قربانی کے لیے خریدتا ہے تو اس پر کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اس شخص کو اس کی قربانی کرنی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں پر اس شخص کے لیے کوئی رعایت شریعت نے نہیں رکھی ہے، جتنے جانور یہ خریدتا چلا جائے گا اتنے جانور اس کو قربان کرنے ہیں۔ تو اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو دونوں جانور قربان کرنے ہیں، جو پہلا مل گیا وہ بھی، جو دوسرا خریدا اس نے وہ بھی، اس لیے کہ شریعت نے اس کو کہا کہ ایک جانور آپ نے خریدا تھا، اب وہ گم ہو گیا یا مر گیا یا اور کسی طرح سے وہ زائل ہو گیا تو قربانی ساقط ہوگی، دوسری خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں خرید لی تو دوسرا جانور بھی اس کو اگر مل گیا تو اس کو بھی قربان کرنا ہے۔ تو یہ تھے جانوروں کے بارے میں کچھ احکام، جانوروں کے هذا النور شفاء